آج کل یہاں ہمارے کشمیر میں شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اور زیادہ بڑے پیمانے پر نکاح اور شادیاں ہوں گی۔ اسلام نے جیسے زندگی کے تمام معاملات کے متعلق تفصیل کے ساتھ احکامات اور ہدایات بیان کی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے نکاح اور نکاح سے جڑے ہوئے تمام معاملات کے بارے میں بھی اسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے نبی نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ تمام احکامات بیان کیے ہیں۔ نکاحوں میں جو اس وقت چند بڑی خرابیاں ہیں، ان میں بہت بڑی خرابی، بہت ہی بڑی خرابی فضول خرچی ہے، اور وہ فضول خرچی اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی کمائی، حلال یا حرام، اپنی کمائی کیسے برباد کرتا ہے، اور چند لمحوں یا چند گھنٹوں کی وقتی خوشی کے لیے، اور وہ خوشی بھی بات ایسی خوشی ہے جس میں خوشی ہے ہی نہیں، مگر لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی خوشی کی چیز ہے۔ بہرحال فضول خرچی کی چند صورتیں جو اس وقت بہت زیادہ رائج ہیں، ان کو میں عرض کرتا ہوں، اور اس اپیل کے ساتھ کہ اللہ کے لیے اس فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی دولتوں کو بچائیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب جب ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس میں اسراف ہو رہا ہے، تو گویا ہم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا جن کیٹیگری والوں کے ساتھ اللہ کا فیصلہ کہ مجھے ایسا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں منع کرتا ہے مال ضائع کرنے سے، حدیث بخاری شریف میں ہے، ان اللہ ینہا، اللہ منع کرتے ہیں، ان قیل و قال، بیکار کی گفتگو، غلط سوال جواب کرنے سے، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنے سے۔ اللہ تمہیں منع کرتے ہیں بیکار کے قیل و قال سے، وَإِضَاعَةِ مال سے۔ ان اللہ ینہا عن قیل و قال وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور جب فضول خرچی ہوتی ہے تو اس میں مال ضائع ہوتا ہے۔ پھر مال ضائع کرنے کا ایک عمل اتنا برا ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ مال اس طرح برباد کرتے ہیں وہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تبذیر کے معنی حرام جگہوں پر مال اڑا دینا۔ اب مثلا فرض کیجئے کسی شادی میں گانے والوں کو لایا گیا، ساری رات گانے گائے گئے، پورے محلے والوں کو پریشان کیا گیا، لاؤڈ اسپیکر چلتا رہا، رات بھر گاتے رہے، کہیں کہیں ڈانس بھی ہوتا رہا۔ اس پورے پر جو یہ مال خرچ ہوا ہے، اس مال خرچ کرنے والے کو کہتے ہیں تبذیر کرنے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد کیسے امید رکھیں گے آپ کہ صاحب یہ شادی کامیاب ہو جائے گی اور ان کی فیملی لائف جو ہے وہ بالکل اطمینان بخش ہوگی، سکسیسفل؟ ایسا نہیں ہو سکے، جس کی بنیاد حرام پر کاٹ کھڑی کی گئی۔ اب یہاں مزاج بن رہا ہے کہ صاحب میرج ہالوں کے اندر شادیاں ہوں گی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا صاحب فیصلہ کرنا ہے، میں نے کہا کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے؟ تو شادی والوں میرج ہالوں میں لڑائی تھی۔ اب میرج ہال والوں نے جب اس کا بل دیا، وہ بہت بڑا بل تھا، تو اب وہ بل دینے کو تیار نہیں۔ اب وہ پوچھتا ہے ان سے کس کس چیز کا بل ہے، کہنے لگے صاحب دلہے کے لیے ہم نے کرسی لگائی، اس کا بل اتنا ہے، ہم نے ڈیکوریشن کیا، اس کا بل اتنا ہے، ہم نے قالین نئے بچھائے، اس کا بل اتنا ہے، ہم نے پانی اتنا دیا، اس کا بل اتنا ہے۔ اب وہ جو بل سامنے آ رہے ہیں وہ دینے کو تیار نہیں، لیکن جس وقت آپ نے میرج ہال بک کیا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ تو میں نے اس کا بات کی، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ شرعی فیصلہ۔ میں نے کہا جب میرج ہال بک ہو رہا تھا اس وقت شریعت کہاں تھی آپ کی؟ تو غرض یہ کہ شادیوں کے فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب فضول خرچیوں کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، کپڑوں میں، کھانوں میں، ڈیکوریشن میں، قالینوں میں، حتیٰ کہ پانی میں، ہر چیز میں فضول خرچی کا ایسا طوفان، بلکہ یہ سمجھے پورا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کس کی شادیوں میں کتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا اور کس کی شادیوں میں کتنی قسم کے کھانے تھے، اور وہ کھانوں کے لفافے پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ امان الحفیظ۔ جہاں لوگ بھوکے مرتے ہوں وہاں انسان کھانوں کو پھینکتا ہو۔ یاد رکھنا چاہیے ہم پانی پینے کا حق تو رکھتے ہیں، پانی ضائع کرنے حق ہمیں نہیں۔ ہمیں کھانے کا حق تو ہے، کھانا پھینکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں معاشروں میں چل گیا کہ صاحب 500 روپے کے پیسے کے پیس سامنے رکھیں گے، پھر ہر آدمی تھوڑا تھوڑا اس میں سے کھائے گا، زیادہ تر چھوڑ دے گا،
اور اس کے بعد یہ پیسٹری کا پیس جو 400 روپے کا 500 روپے کا آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بھی ہے کہ صاحب یہ جو تھوڑا سا کھایا گیا باقی کسی اور کو دے نہیں سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ صاحب یہ جھوٹا ہو گیا، چھوٹ کھاتے مبیز. تو یہ بھی ایک شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ ہم استعمال شدہ چیز دوسرے کو نہیں دیں گے. اب وہ گھر والے بھی استعمال نہیں کریں گے، گھر والے کتنے پیس استعمال کریں گے؟ تو دلہا والے آتے ہیں، سب کے سامنے پیسٹری کے پیس لائے گے، تھوڑا تھوڑا ہر ایک نے کاٹا، اور اس تھوڑا کاٹنے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان ہے. اس میں سمجھ میں نہیں آتا اس میں کون سی شان ہے. آپ پورا پیس کھا لیں، اس میں کیا شان کی خلاف ورزی ہوگی؟ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر میں نے پورا کھا لیا تو یہ کہیں گے کہ اس نے آج تک شاید کچھ کھایا ہی نہیں، ہم چلو خوش ہوتی رہی، اس لیے سارا کھا لیا. ادھر سے جی چاہتا ہے کھا لیتے پورا، مگر لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو یہ تو عجیب ہیپوکریسی ہے، یعنی اندر کچھ اور ہے، رویہ کچھ اور دکھا رہا ہے. اچھا صاحب تھوڑا سا کھایا، یہ جو بچا ہوا ہے، یہ بچا ہوا کیا ہوگا بعد میں؟ اس کو پھینکنا ہے، کیونکہ آپ دوسرے کو بھی نہیں دے سکتے. ایک دفعہ کافی دنوں پہلے گھر کا نوکر مجھے کہنے لگا صاحب ہمیں ایک عجیب امتحان ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ہمارے یہاں شادی تھی، وہ پیسٹری کے سارے پیس تھے، وہ گھر والے مجھے کہہ رہے تمہیں کھاؤ ورنہ اب کس کو اور دیں گے، ورنہ ہم پھینک دیں گے. میں کھاتے کھاتے تھک گیا اور بعد میں مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا. تو ظاہر ہے تو اس لیے فضول خرچی سے بچے، کھانوں کی فضول خرچی، کپڑوں کی فضول خرچی. اللہ مولانا الحفیظ. ابھی رمضان سے پہلے ایک باپ نے مجھے فون پر بتایا، کہنے لگا جی میری بیٹی اصرار یہ کرتی ہے کہ مجھے شاپنگ کرنے کے لیے بمبئی جانا ہے. کہ کیوں صاحب؟ کہ یہاں چوائس کے کپڑے نہیں مل رہے ہیں، اب شاپنگ کرنے کے لیے اس کو بمبئی جانا ہے، اور وہاں ظاہر سے وہاں سے مجھے شاپنگ کر کے آئے گی تو یہ تو لاکھوں کا معاملہ ہو. بہرحال میں خلاصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادیوں کے فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کامیاب. اچھا اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. کل میرے پاس ایک نوجوان آیا، کل گزشتہ، اور اگلے کل کو اس کا نکاح ہوگا. یہ لڑکا یورپ میں رہتا ہے، کشمیر کا رہنے والا ہے، یورپ کا بہت ہائی فائی اسٹینڈرڈ کی وہ ملازمت کر رہا ہے، ظاہر ہے لاکھوں روپے اس کی سیلری ہوگی. تو مجھے آ کر کہتا ہے کہ جی مجھے نکاح پڑھنا ہے، پر ایک ایک چیز سنت کے مطابق ہو جانی چاہیے. میں حیران ہو گیا، سبحان اللہ، بہت مبارک. کوئی چیز سنت کے خلاف نہیں. میں یہی سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور نکاح آپ ہی پڑھنے کے لیے آئیں گے، مسجد میں ہم نکاح پڑھیں گے، آپ مجھے بتائیں. اور ایک ایک چیز وہ چاہتا ہے سنت کے مطابق. یہاں تک ایک ایسا سوال اس نے کیا، میں نے کہا کشمیر میں تو یہ سوال کوئی نہیں کرے گا ہم سے جو آپ کر رہے ہیں. اس سے سوال کیا، کہنے کہ جب آپ نکاح کا کاغذ لکھیں گے اس میں آپ کو لکھنا ہوگا مہر ادا ہو گیا. وہ مہر ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن ابھی وہ لڑکی کے پاس وہ مہر پہنچا نہیں ہے، تو آپ کا یہ لکھنا جھوٹ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار یہ سوال تو یہاں کوئی نہیں کرے گا. کہ ہم اس وقت لکھ رہے ہیں مہر پیمنٹ پے ہو گیا، ادا ہو گیا، ابھی وہ ہم اس تک پہنچا نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ اصول ہے کہ جو چیز ساتھ ہے ہم اس کو ادا مان لیتے ہیں. پھر اس کو میں نے مثال بتائی کہ دیکھو جب تم کورٹ میں ڈاکومنٹ بناتے ہو تو وہاں ہم لکھتے ہیں میں نے پیسہ ادا کر دیا، میں نے پوزیشن لے لی، زمین پلاٹ کی پوزیشن میں نے لے لی، پیمنٹ ہو گئی، اور سائن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جج کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ جج بھی پوچھتا ہے، پھر وہ سائن کر دیتا ہے، حالانکہ ابھی پیسہ بھی ادا نہیں ہوا ہوتا ہے اور پوزیشن بھی نہیں لی ہوتی. تو جیسے وہاں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے. آپ کے ساتھ جب آپ کا مہر ہوگا، آپ کے زیورات ہوں گے، تو نکاح کی مجلس میں جب ہم لکھیں کہ ادا ہو گیا، اس کی چند منٹوں کے بعد جب لڑکی کے پاس وہ ساری چیزیں پہنچ جائیں گی تو. لیکن میں اس میں ایک اور چیز کر سکتا ہوں کہ وہ سارا آپ سے لے کر کے لڑکی کے وکیل کے حوالے کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر کاغذ لکھوں گا. تو اب تو شک دور ہو گیا، چل گیا جی ہاں اب شک دور ہو گیا. اس پر بھی اس نے سوال کیا. مجھے کوئی بیکورڈ لڑکا نہیں ہے، سری نگر کا رہنے والا، یورپ کے ملک میں بہت شاندار قسم کی ملازمت کر رہا ہوگا وہ، اور وہ مجھ سے پوچھا کہ ایک ایک چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. غرض یہ کہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے. تو نکاحوں اور شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، سچ پوچھیں اربوں روپیہ ایک سیزن کی شادیوں میں خرچ ہو جاتا ہے. کاش یہاں کے لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی، ان اربوں روپیوں سے اگر وہ اپنی انڈسٹری کھڑی کریں گے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، اور کتنے لوگوں کو حلال کی چیزیں یہی ملیں گی. وہ انڈسٹری جو آپ بہرحال استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں جو یہاں کے لوگ بہرحال استعمال کرتے ہیں اور وہ باہر کی بن کر کی چیزیں آتی ہیں، یہاں پہ یہ پیسہ اس پر اگر لگے گا تو اپنی چیزیں کوالٹی کے ساتھ ہوں گی، حلال ہوں گی، پاک صاف ہوں گی، اور اس کے بعد پھر
یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا. لیکن نہیں، ہم وقتی طور پر چاہتے ہیں اب ڈیکوریشن بھی ہونا چاہیے، ناچ گانے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ. تو فضول خرچی کی جتنی شکلیں ہیں جس کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں میں فضول خرچی نہیں کریں گے. اور اگر لڑکے تیار ہو جائیں کہ ہم اپنی شادیاں ایسی نہیں ہونے دیں گے جس میں فضول خرچے ہوں، لیکن عین اس ٹائم پر اگر آپ کہیں گے تو خود آپ کے والدین آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کو پہلے سے ذہن بنانا ہے کہ ہم جب شادیاں کریں گے تو اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں نہیں کریں گے، اور جو پیسہ آپ کو خرچ کرنا ہے وہ پیسہ ہم کسی اور اچھے کام میں لگائیں گے، مگر فضول خرچی نہیں کریں گے. کپڑوں کی فضول خرچی، کھانوں کی فضول خرچیاں، ڈیکوریشن کی فضول خرچیاں، اس طرح سے اور قسم قسم کے کیا کیا فضول خرچیاں ہوتی ہیں. بلکہ اب تو جناب والا اللہ بہرحال فضول خرچیں کیسی کیسی ہو رہی ہیں اندازہ نہیں کیا جاتا. نکاح ناموں میں بھی نئی نئی رسمیں شروع ہو گئی. نکاح ناموں میں ایک ایسا قلم صاف میں آ جا رہا، قلم بمبئی میں بنا، اس میں لڑکے کا نام الگ لکھا ہوا ہے، لڑکی کا نام الگ لکھا ہوا ہے. لڑکے کو اس قلم سے سائن کرنا ہے، لڑکی کو اس قلم سے سائن کرنا ہے، پھر یہ قلم اس کے حوالے کرنا ہے، یہ قلم اس کے حوالے کرنا ہے. یہ بیچارے ہمارے نکاح پڑھنے والوں کے سارے طریقے معلوم بھی نہیں. تو نئی نئی رسمیں شروع ہو، اور ہر چیز میں نیا پن ہونا تو چاہیے کہ ہر چیز کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ہر چیز کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمن النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں لوٹ اور بوجھ کم سے کم پڑے. ایک مولانا صاحب مدرسے میں سبق پڑھا کر اپنے گھر آئے. ان کی اہلیہ نے ان سے کہا تم تو بس پڑھانے میں لگے ہوئے ہو، دیکھتے نہیں بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے رشتے کی باتیں نہیں تم کر رہے. تو مولانا صاحب حیران ہو گئے، اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں ہے بچی جوان ہو گئی ہے. کھانا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، 2-3 روٹیاں اور کٹوری میں دال. انہیں وہ کھانا وہیں چھوڑ دیا اور باہر گئے. باہر پڑوس میں ان کا بھانجا رہتا تھا. اس بھانجے سے کہا بیٹا تمہارا باپ تو گوالیار میں ہے. یہ مولانا صاحب اس کے ماموں ہیں. اس کا کہہ رہا ہے بیٹا تمہارے والد تو گوالیار میں ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ مان لیں گے، کیا تم تیار ہو جاؤ گے میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے؟ اس نے سر جھکایا، کہنے کہ ماموں جان آپ اور ابا جان جو فیصلہ کریں گے میں اس کے خلاف تو نہیں کر سکتا، جیسے آپ چاہیں. تو انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہارا باپ بھی مان لے گا، تو اگر تم آمادہ ہو جاؤ گے تو میری بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک. یہ واپس آیا. واپس آنے کے بعد وہ بیٹی ان کی نلکے کے بعد برتن دھو رہی ہے. بیٹی کے بعد جا کہتے بیٹا اگر میں آپ کا رشتہ، وہ جو لڑکا باہر ہے میرا بھانجا عبداللہ، اگر میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کروں گا تم تیار ہو جاؤ گی؟ تو مولانا صاحب کی ماں بیوی نے کہا آپ عجیب انسان ہیں، جوان بیٹی صاحب اس طرح سے پوچھ رہے ہیں، کون بیٹی آپ کو اس طرح جواب دے گی؟ باحیا بیٹی ہے اور اس نے سر نیچے جھکایا شرم سے. یا مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے بیٹی سے پوچھنا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. بیوی نے کہا یہ کہاں تمہیں جواب دے گی، ہاں جاؤ جاؤ کرو نکاح میں. اس نے سر جھکایا، مطلب خوش ہے، رضامند ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر یہ رضامند ہے تم نے بول دیا میں بھی مطمئن ہوں. گئے واپس. اس لڑکے سے کہا کہ محلے کے 2 آدمیوں کو بلا کر کے لاؤ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ محلے کے 2 آدمیوں کو بلا کر کے لائے. بیٹھے وہیں جہاں دال اور کٹورا اور رکھا ہوا تھا کھانا، وہیں چارپائی پر بیٹھے. کہنے لگے آپ دونوں حضرات گواہ ہیں، یہ بیٹا ہے میرا بھانجا، میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر رہا ہوں، میں خطبہ پڑھتا ہوں، آپ دونوں گواہ ہیں. پڑھ دیا خطبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر بتاشے لائے باہر سے. بتاشے لائے باہر سے 2 آنے کے، اور وہ 2 آنے کے بتاشے انہوں نے تقسیم کیے نکاح کی خوشی میں. اس کے بعد بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک کام کرو، وہاں سے باہر سے رکشہ لاؤ، اور بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کا میں نے نکاح کر دیا ہے، آپ تیاری کرو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ. ان کی ماں کہتی ہے آپ عجیب انسان ہیں، اس طرح سے نکاح اور اس طرح سے رخصتی ہوتی ہے؟ کم سے کم کل تک تو رک جاؤ نا، میں اس کے لیے 1-2 کپڑے بناؤں گی. تو مولانا صاحب نے ان سے کہا کپڑے آپ کو بھیجنے ہیں، کل بھیج دینا. آج جن کپڑوں میں اس بیٹی نے نماز پڑھی ان کپڑوں میں اگر یہ رخصتی ہو جائے گی تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ بہرحال وہ لڑکا جو ہے وہ باہر سے وہ رکشہ لے کر کے آیا. ان کی بیٹی ان کے رکشے میں بٹھا دی گئی اور ان کو کہا فلانے گھر میں جہاں تمہارا گھر ہے وہاں لے جاؤ اپنی بیوی کو وہیں. اس کے بعد جب واپس آئے تو بیوی سے کہہ رہا وہ کھانا کہاں ہے؟ وہ جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے وہ کھانا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. یہ مولانا صاحب ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ قائم کیا. اور وہ جو لڑکا تھا یہ ہے مولانا عبداللہ انصاری جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بنانے والوں میں شامل تھے. علی گڑھ یونیورسٹی کی فاؤنڈیشن جن لوگوں نے کی ہے اس میں سر سید احمد خان،
اور مولانا عبداللہ انصاری، یہ وہ عبداللہ انصاری جو داماد بنے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے۔ غرض یہ کہ جتنے حل کم سے کم بوجھ رشتوں میں پڑے، اس سے زیادہ عجیب واقعات اور نہیں ہیں صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، محدثین کی زندگی میں، اس سے زیادہ عجیب واقعات ہیں۔ بہرحال شادیوں کے فضول خرچیوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور اگر پرہیز نہیں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں طرح طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ انسان سالہ سال کے لاکھوں کی کمائی ایک دن میں ختم کر دیتا ہے، پھر وہ کمائی کہیں حلال ہوتی ہے کہیں حرام ہوتی ہے۔ بلکہ سچ پوچھیے تو ہمارے معاشرے کے کرپشن کی ایک بڑی وجہ شادیوں کے فضول خرچیاں ہیں، کیونکہ باپ سوچتا ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور شادی کرنے کے لیے تمام رسمیں پوری کرنی ہے، وہ رسمیں پوری کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ ہے نہیں تو اب دفتروں میں کرپشن ہوتا ہے، پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اسی غرض کے لیے۔ یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے یا تو مکانوں کے بنانے میں لگتا ہے یا یہی وقتی خوشیاں پورا کرنے میں لگتا ہے۔ اللہ کے لیے سمجھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی مت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے اپنا مال ضائع مت کرو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم 5 باتوں کا جواب نہیں دو گے قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہوگی پیسہ کہاں خرچ کیا تھا۔ تو وہ ہمیں حساب دینا ہوگا، ہم نے اتنا پیسہ ڈیکوریشن میں خرچ کیا، ہم نے اتنا پیسہ ڈانس میں خرچ کیا، ہم نے اتنا پیسہ فضول شاپنگ میں خرچ کیا، ہم نے اتنا پیسہ جو ہے وہ فضول کھانوں میں خرچ کیا، ہم نے اتنا پیسہ فلاں چیز میں خرچ کیا، ہم نے اتنا غلط جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے کا حساب دینا ہے۔ پھر اگر وہ حرام پیسہ ہوا تو گویا کمائی بھی حرام اور خرچ کی جگہ بھی حرام، تو 2 جواب دینے ہیں۔ کمائی تم نے حرام کی تھی، ایسا کیوں کیا تھا، اور غلط جگہ پر خرچ کیا، اس سے تو 2 جواب۔ تو حرام کمائی اور غلط جگہ پر پیسہ خرچ کرنا، 2 ہم کو حساب دینے پڑیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپیل یہ ہے کہ شادیوں کو سادہ سے سادہ، آسان سے آسان بنایا جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمن النکاح برکتن ایسر امون، نکاح کے اعتبار سے سب سے زیادہ برکت والا رشتہ وہ ہے جس میں لوڈ اور بوجھ کم سے کم پڑ جائے۔ اللہ کرے لوگوں کا مزاج یہ بن جائے۔